اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو دین پر استقامت اختیار کر کے اور نماز کی پابندی کر کے۔ یہ دو راستے بتلائے اللہ جل شانہ نے، نماز ادا کرو پابندی کے ساتھ، دین پر استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، صبر کے معنی یہی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود متعین فرما رہے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی نہ کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنا اس حیثیت سے بھی جائزہ لیں، نماز کے سلسلے میں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ان کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا، عجم کے بہت سے ممالک فتح ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو، گورنروں کو خطوط روانہ فرماتے ہیں، بھائی فوٹو نہیں، بھائی بیٹھ جائیے، فوٹو نہیں لینا ہے۔ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها ومن اضاعها فهو لغیرها اضیع او کما قال۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں کے گورنروں کے نام خطوط کے اندر فرمایا کہ تمہارے تمام معاملات میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم معاملہ نماز کا ہے۔ جو نماز کو قائم کرے گا وہ پورے دین کو قائم کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ پورے دین کو ضائع کر دے گا۔ حکومت ایک حاکم کے پاس ایک امیر المومنین کا خط جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ سرحدوں کا کیا حال ہے، لشکری کیسے ہیں، جزیہ کتنا وصول ہو رہا ہے، آمدنی کا کیا ذریعہ ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ فرمایا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک تمہارا نماز کا معاملہ ہے، نماز کی حفاظت کرو گے تو پورے دین کی حفاظت ہوگی، اور نماز کو ضائع کر دو گے تو پورے دین کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں جائزہ لیتے تھے، کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ ایک دن فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک نوجوان جو بڑی پابندی سے فجر کی نماز میں آیا کرتے تھے نظر نہیں آئے، ان کے گھر پہنچ گئے، آواز لگائی، ان کی والدہ آئیں، پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ صاحبزادے مسجد میں نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ کہا رات وہ تہجد دیر تک پڑھتا رہا، فجر کے قریب آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے، اب اس فجر کی جماعت میں شریک ہو جاتے، میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر تھا کہ وہ رات بھر تہجد ادا کریں اور فجر کی جماعت ان کی ضائع ہو جائے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی ہے تو اس کی رات عبادت کے اندر شمار کی جائے گی۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو سب سے آخری آیت ہے، میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، سب کے اوپر سجدہ فرض ہو جائے گا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو سجدہ کے ذریعے سے۔ سب سے حدیث میں ان اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجود او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کا کسی چیز میں نصیب ہوتا، یہ اتنی بڑی دولت ہمیں مل رہی ہے۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں حاضری کی ہمیں اجازت دے رہے ہیں، اور اجازت ہی نہیں بلکہ اعلان ہوتا ہے، مؤذن پکارتا ہے، اور ہم کلمے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، جماعت کے نہیں جاتے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنا پر جیسی بھی سزا مل جائے اس کو وہ کم ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج اس آواز اسٹیج کے ذریعے اگر ایک بات کا یہ فیصلہ کر لے، ہر آدمی اپنے گھر کی نماز کے معاملے کو درست کرے گا، گھر میں کوئی بالغ بے نمازی نہیں رہے گا، بچوں کو نمازی بنائیں گے، ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ نماز کا اہتمام کریں، پنجگانہ نماز جو ایام شریعت کی طرف سے ان کے لیے معاف دن میں نماز معاف کر دی جاتی ہے، ان کو چھوڑ کر جو نماز پڑھنے کے ایام ہیں ایک وقت کی نماز بھی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود
اولی پرسش نماز بوت، محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اور یہ مضمون حدیث پاک کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے خون نحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سوال سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا، فیصلہ سب سے پہلے خون نحق کے سلسلے میں ہوگا۔ تو محشر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کتنی کر رہے ہیں، ہمارا نماز کا اہتمام کتنا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر مستحضر رہنی چاہیے۔ بوجھ سمجھ کر ذمہ نماز کو ادا نہ کریں، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے بازار سے کچھ سامان خریدا اور ایک مزدور یا اپنے خادم کے سر پر رکھا اور گھر لے کے چلا۔ راستے میں مسجد آ گئی۔ اس مزدور نے کہا کہ مسجد آ گئی، نماز کے وقت میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد چلوں گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ یہ صاحب باہر بیٹھ گئے، اب مزدور سامان رکھ کر اندر چلا گیا۔ نماز ہو گئی، سارے لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے، وہ باہر نہیں آ رہا ہے، اور یہ بار بار جھانک کے دیکھنے آ نہیں رہا ہے۔ کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے آواز لگائی، ارے فلانے آتے کیوں نہیں؟ کہ آنے نہیں دیتے۔ کہ کون آنے نہیں دیتا؟ کہ وہی جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتے، وہی مجھ کو اندر سے باہر نہیں آنے دیتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جہاں جس کے قرب و جوار کے اندر مسجد نہ ہو، اور مسلمان بستی کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر مسجد ہو، وہاں پنجگانہ نماز ادا کی جائے۔ احادیث میں ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، شیخ الحدیث ہیں مدرسے کے اندر، روایت سب تمام علماء نے پڑھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے اور کسی بستی کے پاس پہنچتے تھے تو رات کو بستی کے باہر پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اور صحابہ کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ فجر کے وقت کان لگا کر سنو کہ بستی سے مسجد اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر گزر جاتے تھے، یہ مسلمانوں کی بستی، یہاں نماز ہوتی ہے۔ اور اگر اذان کی آواز نہیں ہے تو بھی کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس پہ حملہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ پہچان ہے ہماری۔ اور اذان صرف اذان مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کے بعد کا عمل جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اذان دلواؤں اور پھر ان گھروں میں جا کے آگ لگا دوں جہاں کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ بات یہی ہے کہ نماز کی غفلت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارا لڑکا اگر کام نہیں کرے گا، گدی پہ نہیں اترے گا، کاروبار میں دلچسپی نہیں لے گا تو اس سے شکایت ہوگی، لیکن اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ابا خود اس سے کہیں گے بیٹا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، ذرا فلاں کام کر لو، ذرا گاہک کو دیکھ لو، ذرا حساب کتاب کر لو۔ جب نماز کے ساتھ ہمارے یہ سلوک ہوگا تو ہم اپنے بچوں سے کیسے کہیں گے؟ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کو سیکھیں، اور بوجھ سمجھ کر نماز کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کریں، فرائض کو ادا کریں۔ اور اگر توفیق ملے، رات کے آخری پہر کے اندر آنکھ کھل جائے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورتیں مانگیں۔ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم دوسروں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، دوسروں کے سے تدبیریں کراتے پھرتے ہیں، اللہ نے کوئی واسطہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں، ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اور ہم ادھر ادھر ٹکر مارتے پھرتے ہیں، اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کلام نازل فرما کر اپنے ساتھ ہم کلامی کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، کسی چیز کے ساتھ اتنی توجہ نہیں فرماتے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شاعر کا شعر کوئی پڑھنے لگے، کسی مصنف کی عبارت پڑھنے لگے اور وہ وہاں موجود ہو تو ہر طرف سے توجہ ہٹا کر ادھر متوجہ ہو جاتے، میرا شعر پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے، میری عبارت پڑھ رہا ہے۔ وہ احکم الحاکمین، ملوک الکلام الملوک ملوک الکلام، اس کا کلام پڑھا جائے تو اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کلمہ وہاں براہ راست پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، واذا قال الرحمن الرحیم قال اثنى علی عبدی، واذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی، واذا قال اهدنا الصراط المستقیم، واذا قال ایاک نعبد وایاک نستعین قال هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل الی آخر الحدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، کیونکہ پہلے ٹکڑے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور دوسرے ٹکڑے میں یہ کہتا ہے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ ایک عمل میرے لیے، ایک بندے کی اپنی طلب ہے، ولی عبدی ما سأل، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک صورت مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں ہے، ایک ایک آیت بندہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کے دربار میں فوراً وہ پیشی ہو رہی ہے، وہاں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ عام امتی کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن جیسی عظیم دولت جو ہمارے گھروں میں ہے، ہم اس کے ساتھ بے اعتنائی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن فریاد کرے ہمارے سلسلے میں کہ انہوں نے قرآن کو مہجور بنا لیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، ہماری خبر نہیں لیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن گھر کے اندر پڑھا جائے گا، رحمت کے فرشتے آئیں گے، ہم نہیں جانتے۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر، بغل میں گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ان کا بچہ یحییٰ وہ قریب میں لیٹا ہوا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے گھوڑا بھٹکنے لگا، انہوں نے نماز مختصر کر دی، قرأت بند کر دی، گھوڑا خاموش ہو گیا۔ پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بھٹکنے لگا۔ ان کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پیر میرے بچے کے پڑ جائے، وہ اس کو دبا ڈالے، اس لیے نماز انہوں نے مختصر کر دی۔ اور نماز پڑھ کے جو نکلے ہیں تو دیکھا کہ ایک روشنی کا سائبان اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، پڑھتے رہنا چاہیے تھا، پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، وہ سکینت تھی جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی، فرشتوں کی جماعت قرآن سننے کے لیے آ رہی تھی۔ ہم قرآن تو وہی ہے، اگر اسی شوق کے ساتھ اللہ